تواتر سے اگر کوئی چیز ثابت ہے نا. نہیں صحابیت کا انکار کرے گا پھر تو, لیکن نہیں, حکومت کا انکار تو ایک تاریخی حقیقت کا انکار ہے نا. تاریخی حقیقتوں کا انکار کا کفر اور اسلام سے کوئی تعلق تھوڑی. کوئی کہ قائد اعظم دنیا میں آئی نہیں تو تواتر کا انکار تو کر رہا ہے, خبر متواتر کا. جاہل ضدی تو کہیں گے لیکن اس کا اسلام اور کفر سے کوئی. چلے تنقید کرتا ہے, فاسق ہوگا, کافر نہیں ہوگا. نہیں, فاسق کہلائے گا, کافر نہیں کہلائے گا. چلیں یہ ہو گئے جی. کیا بول رہا ہے؟ زندیق کا حکم یہ ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دے 3 دن کی, وہی مرتد کا جو حکم ہوتا ہے, ورنہ اس کو شارٹ کر دے مارکیٹ سے. یہ حکومت کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو؟ کفر نفاق تو یہ ہوتا ہے نا کہ دل میں تو انکار کر رہا ہے, زبان سے اپنے مفاد کی وجہ سے اقرار کرتا ہے. اس کا حکم کچھ بھی نہیں ہے, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کفر نفاق جو ہے نا اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہے. نہیں پھر بھی معلوم ہے, تو نبی کو بھی بہت سے منافقوں کا معلوم تھا, لیکن آپ نے ظاہر کو لیا ہے, باطن اس کا اللہ کے حوالے کیا ہے. سمجھتے ہو؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے ہوشیار رہنا ہے. تو ضرر کی وجہ سے نقصان اس کو پھر سزا دی جائے گی, تعزیر. اگر وہ ضرر تو آپ کا مخلص مسلمان بھی پہنچا رہا ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان حاکم کے خلاف کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فقتلوہ, اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, جو بھی ہو, کتنا ہی نیک ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض مخلص لوگوں کو بھی جو دین سے مخلص تھے ان کو اسی بیس پر قتل کیا ہے کہ ان کا حکم کس میں آتا ہے. جب حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی نا, حضرت حسن نے بیعت کر لی, تو حضرت معاویہ نے اس بیس پہ بھی شہید کیا ہے, قتل کیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معاویہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عائشہ نے ایک دفعہ تنبیہ کی ان کو کہ آپ نے فلاں تابعی کو قتل کیا, وہ تو بڑے نیک تھے. انہوں نے فرمایا کہ ان کا معاملہ میرا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ بغاوت کر رہے تھے نا. جب ایک امیر ہو, حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو ایک امیر ہو گیا نا اب. تو اب حضرت معاویہ کو یہ حق تھا کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو اس کا قتل ان کے لیے اس حدیث کی روشنی میں بالکل جائز تھا. اب آپ کہہ سکتے ہو مخلص لوگ بھی اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے مخلص بھی, کیونکہ اتحاد امت اس کو ترجیح دی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ جب حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تو پھر یہ حدیثیں تو ان کے خلاف بھی جاتی ہیں. یہ ان کے خلاف اس لیے نہیں جاتی کہ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی تک حضرت علی پر لوگ جمع ہوئے نہیں ہیں تو مسلمانوں کے شرعی خلیفہ وہ بنے نہیں ہیں. یہ ان کا موقف تھا جس میں ہم ان کو اجتہادی غلطی پر سمجھتے ہیں, کیونکہ اور عملاً بھی ایسا ہی تھا کہ یعنی سارے مسلمان ان پر اس وقت تک جمع نہیں ہوئے تھے. اور حضرت معاویہ کی ایک بہت بڑی حیثیت تھی, بس اجتہادی غلطی اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کو جمع ہونا لازم تھا ان کے اوپر. سمجھتے ہو؟ جی نہیں, اس میں بھی یہی ہے, اگر زمین کے کسی ایک خطے پر کوئی مضبوط حکومت بن گئی ہے تو اس خطے کے اندر اندر اس کے خلاف کھڑا ہونا بھی بغاوت ہے. یہ جب ہم نے تحقیقات کی نا, کتابیں پڑھی ہیں, تو علماء نے لکھا ہے کہ پوری یہ جو خلافت کی آج کل بحث لگتی ہے, آپ اگر کتابوں میں جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب 2 خلافتوں میں اسلامی خلافت ڈیوائیڈ ہوئی ہے, ایک اندلس کی اور ایک بغداد کی, تو علماء کا اس وقت فتویٰ یہ تھا کہ اتنا علاقہ فتح ہو چکا ہے کہ اگر ایک علاقے میں ایک خلیفہ اور دوسرے میں دوسرے خلیفہ ہو تو اس سے کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں ہے, کیونکہ ایک خلیفہ کے لیے پورے روئے زمین کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو پھر اس خلیفہ کے حکام اس کی جہاں تک خلافت کی حدود ہیں وہاں جاری ہوں گے, اس خلیفہ کے حکام یہاں تک. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان دونوں کو ختم کر کے ایک خلیفہ بنانا واجب ہے, یہ خود غلط ہے. اصل تو یہی ہے کہ ایک اور نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے.